ہم کو سیدھی راہ چلا تو ہم کو سیدھی راہ دکھائی کس نے؟ صحابہ نے دکھائی، صحابہ کو تابعین نے دکھائی، صحابہ نے تابعین تابعین کو دکھائی، اس کے بعد ائمہ مجتہدین نے دیکھی اور اسی پہ چلتے رہے۔ ان کے بعد ہمارے اور آپ کے پیر پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی سیدھی راہ دیکھی ہوئی تھی، اب وہ چل رہے ہیں اسی راہ پہ۔ ان کے مرید آج چل رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ آپ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، چلنے کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ چلنے کی ضرورت ہے۔ چلیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ اب اس راہ نہیں چلیں گے، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ اس راہ چلا جس پر تیرا انعام ہوا، اور اس راہ نہ چلانا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر غضب ہوا تیرا، غضب جبار ہوا، غضب قہار ہوا۔ اے پروردگار، جن پر تیرا غضب ہوا اور جو تیری راہ سے گمراہ ہو گئے، مصطفیٰ کا دامن چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹک گئے، کسی نے یہ عقیدہ رکھ دیا کہ نبی نعوذ باللہ مر کر مٹی میں مل گئے، بولو نعوذ باللہ، معاذ اللہ، ایسا ترجمہ کیا، کتابوں میں لکھ دیا، قرآن کا ترجمہ بھی انہوں نے غلط کر دیا۔ لیکن میرے اور آپ کے نبی، آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، نبیوں کے سردار، امت کے غفار، شافع روز شمار، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں نے ہم کو راستہ دکھا دیا، اور اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کر دیا، صراط اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو سیدھی راہ چلا، سیدھی راہ چلا۔ اب کچھ لوگ جو ہے اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ، اس پر سلکا یسلک سلکن فہو سالک وسلکا یسلک سلکن فہو مسلوک۔ اسی سے آگے مسلک، مسلک کا معنی ہے وہ راستہ جس پر چلا جائے، وہی اہدنا الصراط المستقیم کا مصداق جو آیت کریمہ میں بیان کیا گیا، آیت کریمہ میں وہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، وہی مسلک، بولو بلند آواز سے، پیچھے تک بولو، وہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت کو کیوں اتنی جو ہے ان کو اتنی عزت ملی، اتنی رفعت ملی، کیوں کہ انہوں نے قرآن کا ترجمہ ادب کے ساتھ کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب تشریف لا رہے ہیں، وہ سب کے مہمان ہیں، آپ توجہ سے سنیں اور ادب سے پیش آئیں، ادب سے۔ تو ہمارا کیا مسلک ہے؟ اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت ہی مسلک غوث اعظم ہے، اور مسلک غوث اعظم ہی مسلک ابو بکر صدیق ہے، اور وہی مسلک مصطفیٰ کریم ہے، اور اسی کا نام اسلام ہے، وہی ہمارا اور آپ کا دین ہے۔ آج دنیا بھٹک رہی ہے فروعی مسائل میں، اور کبھی اقامت کے مسئلے میں آپ کو الجھایا جا رہا ہے، کبھی کہا جا رہا ہے ہمیں اذان جو ہے، اقامت جو ہے وہ کھڑے ہو کے سننا، کیسے؟ یہ سب، اور وہ ایک آپ نے مجھے بھیجی تھی نا، سلپ بھیجی تھی، تو جب میں نے سنا وہ ایک نام نہاد مولوی جس کے اندر نہ دم ہے نہ ہم ہے، اس فقیر کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے، وہ حدیث لوگوں کو سمجھا رہا ہے بٹھا کر، اور حدیث کی کتابیں کھول کے بتا رہا ہے، جس سے اقامت کا یہ ثبوت ہوتا ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ کھڑا ہوا جائے، اور اسی میں بیوقوف بنا رہا ہے۔ آپ کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں لوگ، آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ۔ اگر آپ کو اپنا ایمان بتانا ہے، امام احمد رضا کا کنز ایمان پڑھنا ہوگا، اور امام احمد رضا کے مسلک کا نام لینا ہوگا۔ جہاں امام احمد رضا کا نام لیا جاتا ہے وہاں سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، شیطان کا کوئی مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا، تاج شریعہ، تاج